السلام علیکم جی۔ آج ہم لے کے آئے ہیں ایک ایسی سٹوری جو آج تک ہائی لائٹ نہیں کر سکا کوئی بھی چینل یا کسی جگہ پہ بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ عرصہ 40 سال سے ہم سن رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی پرانا ادارہ ہے یہ اسٹیٹ لائف، آپ نے بھی سنا ہوگا، اسٹیٹ لائف انشورنس، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، کیا نام ہے جی آپ کا؟ میرا نام نوید احمد ہے۔ تو نوید بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے پروگرام میں۔ تو آج آپ نے ہماری عوام کو یہ بتانا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے اسٹیٹ لائف کا، اس ادارے کا، اور عوام کو کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نوید احمد ہے، میں بطور سیلز مینیجر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان میں کام کرتا ہوں۔ ہمارے ادارے کا مقصد ہے لوگوں کے مسائل حل کرنا، معاشی، جس طرح پاکستان میں بہت سارے معاشی مسائل ہیں، ان کے پیش نظر ہمارے ادارے کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سیونگ پلانز سیل کرتے ہیں، سیونگ پہ لگاتے ہیں۔ کل کو انہوں نے بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، تعلیم کے لیے مختلف پلانز ہوتے ہیں ہمارے پاس سیونگ کے، تاکہ کل کو ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو ان کے مستقبل میں۔ یہ ہمارے ادارے کا کام ہے کہ ہم لوگوں کو انشورنس سیل کرتے ہیں سیونگ پلانز کی صورت میں۔ کل کو ان کے معاشی جو مسائل ہیں آنے والے مستقبل میں، جن کے بارے میں ابھی ان کو نہیں پتہ، وہ ہم بتاتے ہیں ان کو کہ جو مسائل کل کو آنے والے ہیں، جو آپ کی ضروریات ہیں، وہ ہم بتاتے ہیں۔ نوید بھائی، ایک اور سوال ہے میرا کہ یہ میں تو خیر اتنا نہیں جانتا اس کے بارے میں، لیکن اکثر میں نے پوچھا ہے، کافی دوست احباب ہیں، یہ لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو لوگ آگے ان کو جواب دیتے ہیں کہ جی دسمبر میں آپ کے کلوز ہونا ہے تو دسمبر میں ہم کریں گے۔ تو یہ کیا اس شخص کو پتہ ہے کہ میں نے دسمبر تک زندہ رہنا بھی ہے یا نہیں، یا میں نے مر جانا ہے؟ موت کا تو ٹائم مقرر نہیں ہے، تو پھر لوگ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جناب دسمبر میں پورے سال کا بونس دیتے ہیں، پورا سال اس میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقت کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ انسان کی زندگی کتنی ہے، موت کا تو وقت مقرر ہے، لیکن انسان کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا، آپ کے پاس ہمارا نمائندہ آ گیا ہے، آپ کا ذہن بن گیا انشورنس کروانے کا، تو آپ فوراً کلوز کریں، اس کو انشورنس کروا لیں، دسمبر پہ نہ جائیں۔ نوید بھائی، ایک اور سوال ہے میرا کہ فار ایگزامپل ایک شخص ہے، میں ہوں یا کوئی بھی ہے، تو اگر پہلی فرسٹ قسط جو ہے ادا کر دی گئی ہے، پالیسی لے لی ہے میں نے، تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری ڈیتھ ہو گئی، تو کیا فوری جو ورثہ ہوتے ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، اسی طرح ہے کہ اگر ایک بندے نے ایک قسط پے کی ہے، خدا نہ کرے اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اگر تو قدرتی ڈیتھ ہے تو اس کی صورت میں زر بیمہ جو ہے سم شوڈ ہم اس کو کہتے ہیں، وہ ہم اس کے ورثہ کو، اس کے نومینی کو، وارث کو ہم پے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے اس میں ہمارا ایک انشورنس میں ہم معاہدہ دیتے ہیں ایکسیڈنٹل کا، ڈیتھ کا۔ اگر ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوئی ہے اس میں ہم کلیم دیتے ہیں ڈبل زر بیمہ جتنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے 5 لاکھ سم شوڈ کی انشورنس لی ہوئی ہے، اگر اس کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے تو ہمارا ادارہ اس کو 10 لاکھ روپیہ پے کرتا ہے، پلس 1 سال کا بونس اس کو دیا جاتا ہے۔ اور نوید بھائی، ایک اور سوال ہے کہ اگر تو جس شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیڈیز ہے، جینٹس ہے، گھر کا چھوٹا ہے بڑا جو بھی ہے، دوسرا کوئی فرد گھر کا اس کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، پالیسی کو اس کو کنٹینیو تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ کلیم مل گیا تو انشورنس وہ ختم ہو گئی، اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، اپنے نام سے نئی انشورنس نئے سرے سے اس میں نہیں کرنا۔ جی، بس یہ ہماری عوام کو جو ہے وہ نالج میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی۔ تو ہم بات کرتے رہیں گے، پروگرام کرتے رہیں گے، لاتے رہیں گے اس طرح کے پروگرام عوام کی خدمت کے لیے، عوام کی نالج کے لیے، عوام کے علم میں اضافہ ہو کہ اسٹیٹ لائف آخر کیا چیز ہے اور یہ ادارہ کس طرح کام کر رہا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔